سورۃ النساء کی آیت نمبر 105، سورہ نساء کا 16واں رکوع اور 5ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، لتحکم بین الناس، کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو، بما اراک اللہ، جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی چاہو، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن ابی رک نے اپنے ہمسائے قتادہ بن نعمان کی زرع چرا کر آٹے کی بوری میں زید بن سمین یہودی کے یہاں چھپائی۔ جب زرع کی تلاش ہوئی اور طعمہ پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا اور قسم کھا گیا۔ بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا۔ اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا کہ طعمہ اس کے پاس رکھ گیا ہے، اور یہود کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی، اور طعمہ کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور بتائیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ قوم رسوا نہ ہو، اور ان کی خواہش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعمہ کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں۔ اسی لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے طعمہ کے موافق اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی، اور اس گواہی پر کوئی جرح و قدح نہ ہوئی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ نے شان و نزول سماعت کیا، اور ہم نے یہ سماعت کیا کہ طعمہ نامی ایک شخص تھا، اس نے زرع یعنی لوہے کی جیکٹ وہ چرا لی، اور وہ اس کے ہمسائے حضرت قتادہ بن نعمان کی تھی۔ پھر اس نے یہ کیا کہ آٹے کی بوری میں وہ زرع رکھی، اور ایک یہودی تھا جس کا نام زید بن سمین تھا، اس کے گھر پر یہ بوری چھپا دی۔ جب زرع کی تلاش ہوئی اور طعمہ پر شبہ کیا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور اس نے قسم کھا لی۔ بوری وہ پھٹی ہوئی تھی، تو طعمہ کے گھر سے لے کر یہودی کے گھر تک آٹا گرا ہوا تھا، تو لوگ طعمہ کے گھر سے وہ آٹا دیکھتے دیکھتے یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے یہودی کے گھر کی تلاشی لی تو وہاں سے بوری ملی۔ اس بوری کو انہوں نے دیکھا تو اس سے زرع نکلی۔ تو یہودی نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو طعمہ بوری رکھ کے گیا ہے۔ اور یہودیوں کی ایک جماعت نے اس بات کی گواہی دی کہ طعمہ نے اس کے پاس بوری رکھی ہے۔ اب طعمہ کی جو قوم تھی بنی ظفر، ان کے ذہنوں میں یہ خیال ہوا کہ اس طرح ساری قوم میں ہمارے قبیلے کی بدنامی ہوگی کہ ہمارے قبیلے کے شخص نے چوری کی ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ سب مل کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی چور ہے اور یہ اس بات کا الزام طعمہ پہ لگا رہا ہے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے طعمہ کے حق میں اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ تو اس واقعے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے،
یہاں دکھائے سے مراد یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ علم یقینی ہے، اور اس میں ظہور کی قوت بہت زیادہ ہے، تو علم یقینی کو قوت ظہور کی وجہ سے رویت یعنی دیکھنے سے تعبیر فرمایا گیا۔ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں جس طرح اللہ آپ کو دکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہرگز کوئی نہ کہے جو اللہ نے مجھے دکھایا اس پر میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب خاص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یعنی حضرت عمر سے مروی یہ ہے کہ آدمی کوئی فیصلہ کرے تو یہ الفاظ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے جس طرح دکھایا میں نے اس طرح فیصلہ کیا، کیونکہ یہ منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ آپ کا جو علم ہے وہ علم یقینی ہے، تو علم یقینی کو دکھانے سے تعبیر فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے ہمیشہ درست ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام حقائق اور تمام واقعات آپ کے پیش نظر کر دیے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی رائے یہ گمان کا درجہ رکھتی ہے۔